السلام علیکم پیارے بچوں، امید ہے کہ آپ خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم سخن اردو کا سبق نمبر 23 آزادی کا دن کی پڑھائی کریں گے۔ پیارے بچوں، اس سبق کی پڑھائی سے دلوں میں حب الوطنی کا جذبہ پیدا ہوگا اور آپ آزادی کی قدر و قیمت سے آگاہی حاصل کریں گے۔ پڑھائی سے پہلے میں آپ کو چند مشکل الفاظ کے معنی بتاتی چلوں تاکہ آپ کو سبق کو سمجھنے میں آسانی ہو۔ الفاظ معنی: بیڑا اٹھانا، ذمہ داری لینا، پرچم، جھنڈا، جدوجہد، کوشش، کشش، کھنچاؤ، شیریں، میٹھی، مکر و فریب، دھوکہ۔ پیارے بچوں، اب ہم اپنی پڑھائی کا آغاز کرتے ہیں۔ آج 14 اگست ہے، آزادی کا دن ہے۔ ساتھ جامے میں پھولا نہیں سما رہا، اس نے سبز رنگ کا سوٹ پہن رکھا ہے۔ قمیص کی جیب پر ایک ننھا سا پاکستانی پرچم جگمگا رہا ہے۔ ٹوپی پر چاند تارا بنا ہوا ہے۔ مکان کی چھت پر بڑا سا پاکستانی پرچم لہرا رہا ہے اور سعد اور انس کے دوست اپنے ہاتھوں میں سرکنڈوں پر چھوٹی چھوٹی جھنڈیاں لگائے چھت پر ادھر سے ادھر اور ادھر سے ادھر دوڑ رہے ہیں۔ سب بچے بے حد خوش ہیں اور ایک دوسرے کو آزادی کی مبارک دے رہے ہیں۔ پیارے بچوں، سبق کے اس حصے میں ہم نے پڑھا کہ آج 14 اگست ہے اور آزادی کا دن ہے۔ سعد اور اس کے دوست بہت زیادہ خوش ہیں۔ سب ایک دوسرے کو آزادی کی مبارک دے رہے تھے اور ہاتھوں میں جھنڈیاں لیے ادھر سے ادھر بھاگ رہے تھے۔ چھتوں پر پاکستانی پرچم لہرا رہا تھا۔ نیچے کمرے میں سعد کے دادا جان ٹی وی پر یوم پاکستان کے خصوصی پروگرام دیکھ رہے تھے۔ اسی دوران میں ٹی وی کے پردے پر صاف ستھرے کپڑوں میں ملبوس کچھ بچے نظر آئے جو بڑی شیریں آواز سے یہ ترانہ گا رہے تھے: میں بھی پاکستان ہوں، تو بھی پاکستان ہے، تو تو میری جان ہے۔ ترانے میں کچھ ایسی کشش تھی کہ سب بچے چھت سے نیچے اتر آئے اور ٹی وی کی آواز میں آواز ملا کر ترانہ گانے لگے۔ ترانہ ختم ہوا تو سعد نے دادا جان سے پوچھا: دادا جان، یہ تو میں جانتا ہوں کہ 1947 میں آج کے دن ہمیں آزادی ملی تھی اور پاکستان قائم ہوا تھا، لیکن یہ بات میری سمجھ میں نہیں آ رہی کہ اس سے پہلے ہمیں کس نے اور کیوں غلام بنا رکھا تھا۔ سعد کے دادا جان یوم پاکستان کے خصوصی پروگرام ٹی وی پر دیکھ رہے تھے۔ اسی دوران کچھ بچے صاف ستھرے کپڑوں میں ملبوس ٹی وی پر ترانہ یعنی ملی نغمہ گانے لگے۔ میں بھی پاکستان ہوں، تو بھی پاکستان ہے، میں بھی پاکستان ہوں، تو بھی پاکستان ہے، تو تو میری جان ہے، تو تو میری آن ہے، تو میرا ایمان ہے، میں بھی پاکستان ہوں، تو بھی پاکستان ہے۔ ترانہ اتنا پرکشش تھا کہ سب بچے چھت سے نیچے اتر آئے اور ٹی وی کی آواز میں آواز ملا کر ترانہ گانے لگے۔ ترانہ ختم ہوا تو سعد نے دادا جان سے سوال کیا: دادا جان، میں جانتا ہوں کہ ہم 14 اگست 1947 کو آزاد ہوئے، لیکن اس سے پہلے ہم کس کے اور کیوں غلام تھے؟ دادا جان بولے: بیٹا، تم نے بہت اچھا سوال کیا، تو سنو۔ آج سے کوئی 150 سال پہلے تک پاکستان اور بھارت کے اس سارے علاقے پر مسلمانوں کی حکومت تھی۔ ہزاروں کلومیٹر دور سے انگریز یہاں تجارت کرنے آئے تھے، لیکن انہوں نے مکر و فریب کے جال پھیلا کر مسلمانوں سے حکومت چھین لی اور ہمیں اپنا غلام بنا لیا۔ ہم نے انگریزوں کو یہاں سے نکالنے کے لیے بڑی جدوجہد کی، لیکن جب ہماری کوششوں سے انگریز یہ ملک چھوڑنے پر مجبور ہو گئے تو ہندوؤں نے ہمیں اپنا غلام بنانے کی تدبیریں سوچنا شروع کر دیں۔ ہم نے سوچا کہ اگر ہم ہندو بت پرستوں کے غلام بن گئے تو ہمیں انگریزوں سے آزادی حاصل کرنے کا کیا فائدہ؟ پیارے بچوں، سبق کے اس حصے میں ہم نے پڑھا کہ دادا جان نے سعد کو بتایا آج سے کوئی 150 سال پہلے پاکستان اور بھارت کے سارے علاقے پر مسلمانوں کی حکومت تھی۔ انگریز اس علاقے میں تجارت کے غرض سے آئے اور مکر و فریب کا جال بچھا کر مسلمانوں سے ان کی حکومت چھین لی۔ ہم نے بہت کوششوں سے انگریزوں کو یہاں سے نکالا اور انگریزوں کے جانے کے بعد ہندو ہمیں اپنا غلام بنانا چاہتے تھے۔ ہمارے مخلص رہنماؤں نے یہ فیصلہ کیا کہ جن علاقوں میں مسلمانوں کی اکثریت ہے، ان کو ملا کر ہم اپنا ایک الگ آزاد اسلامی ملک بنائیں گے، جہاں ہم اسلام کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق اسلامی حکومت قائم کریں گے۔ یہ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کی سوچ تھی۔ چودھری رحمت علی رحمۃ اللہ علیہ نے
اس ملک کا نام پاکستان تجویز کیا، جس کے معنی ہیں پاک لوگوں کے رہنے کی جگہ، اور قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے یہ ملک قائم کرنے کا بیڑا اٹھایا۔ ہندوؤں اور انگریزوں نے بہت مخالفت کی، لیکن قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ کے پرزور دلائل کے سامنے کسی کی پیش نہ گئی۔ ہمارے مقبول ترین نعرے یہ تھے: بٹ کے رہے گا ہندوستان، بن کے رہے گا پاکستان۔ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ آخر کئی سال کی شدید جدوجہد کے بعد قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ کی رہنمائی میں ہم 14 اگست 1947 کو دنیا کا سب سے بڑا اسلامی ملک پاکستان قائم کرنے میں کامیاب ہو گئے۔ ہمارے مخلص رہنماؤں نے فیصلہ کیا کہ جن علاقوں میں مسلمانوں کی اکثریت ہے اس کو ایک الگ آزاد اسلامک ملک بنایا جائے۔ چودھری رحمت علی نے پاکستان کا نام تجویز کیا، جس کا مطلب ہے پاک لوگوں کی رہنے کی جگہ۔ قائد اعظم نے اس ملک کو حاصل کرنے کا بیڑا اٹھایا اور قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ کے سامنے کسی بھی مخالف کی ایک نہ چلی اور پاکستان بن کر رہا۔ پیارے بچوں، ان رہنماؤں کی وجہ سے ہم آج ایک آزاد ملک میں سانس لے رہے ہیں۔ بچوں، ہمارا آج کا سبق یہاں پر مکمل ہوا۔ اگلے لیکچر میں ہم مشقی سوالات پڑھیں گے۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ، ٹیک کیئر۔